ایسا فیصلہ کیا ہے جو کشمیریوں کے لیے ایک نیا شعلہ جوالہ بنے گا۔ جب آر ایس ایس کا شوٹ آف اور بابری مسجد سے طلوع ہونے والا سیاستدان کشمیر میں ایک ایسا فیصلہ کرتا ہے تو آج میں تاریخ میں دو باتیں گزارش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں کشمیر کو اندر سے جانتا ہوں۔ کشمیر کو میں لال چوک سے لے کے حبہ قدل اور زیندار محلے تک جانتا ہوں۔ اب کشمیری گھر میں نہیں بیٹھے گا جناب، اور ایک ایسی سیاست جنم لے گی کہ بی جے پی کے 303 ممبر ہیں، ایک مسلمان کو بی جے پی نے ٹکٹ نہیں دیا جناب چیئرمین۔ یہ تاریخ کا سانحہ ہے کہ مودی نے ایک مسلمان کو ٹکٹ نہیں دیا، اور یہ تحریک اب سری نگر حبہ قدل نہیں رہے گی، یہ یو پی سی پی تک جائے گی، کیونکہ 24 کروڑ مسلمان پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اور اگر ہم نے یہاں کوئی کوتاہی کی، میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں کن حالات سے گزرنا پڑ رہا ہے جناب چیئرمین، آج اسرائیل کا پیٹرن وہ کیوں لایا ہے؟ کیونکہ اسرائیل نے وہی صورتحال پیدا کی جو آج مودی نے پیدا کی ہے۔ اسرائیل نے وہی صورتحال پیدا کی کہ کل کشمیریوں کی جب وہاں قتل و غارت ہوگی، وہ مظفر آباد بارڈر کی طرف آئیں گے۔ میں آج پیشن گوئی کرنا چاہتا ہوں، میں 3 سے 6 مہینے پاکستان کی سرحدوں پر مودی کی سیاسی وہ ہندو دت کا جو اس کا پروگرام ہے اس میں جنگ ہوتے دیکھ رہا ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم نے ایٹامک استعمال کرنا ہے، کیونکہ وہاں 24 کروڑ مسلمان ہیں، لیکن ہم نے ایک وہ مظاہرہ کرنا ہے، وہ سوچ دینی ہے۔ یہ 371 جو ہے میوزو میں بھی لگا ہوا ہے جی، یہ ہندوستان آزاد کشمیر پہ حملہ کر سکتا ہے۔ میری تاریخ کو میرے ایک پولیٹیکل ورکر کی گزارشات کو نوٹ رکھا جائے۔ 2-3 مہینے کی بات اگلا سال لگا لیں، 3 سے 6 مہینے پاکستان اور انڈیا میں کشمیر کا مسئلہ فائنل ہونے جا رہا ہے۔ اور اگر ہندوستان کوئی ایسی غلطی کرے گا تو ہمارے پاس اب کوئی آپشن نہیں ہے جناب چیئرمین۔ ہم نے زندہ رہنا ہے، مرنا ہے، پاکستان کے اندر زندہ رہنا ہے، مرنا ہے۔ اور 22 کروڑ 30 کروڑ ہندوستان کے بسنے والے مسلمانوں کو، یو پی اور سی پی کے مسلمانوں سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ کیڑے مکوڑوں کی طرح زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ شہادت کے جذبے سے نکلیں۔ کیڑے اور مکوڑوں کی طرح زندگی اور اپنے حقوق کو سلب کروانے سے بہتر ہے کہ ہندوستان کا مسلمان جاگے، کیونکہ آج قائد اعظم کی تھیوری زندہ ہو گئی ہے۔ میں یہاں کہنا چاہتا ہوں، اگر پاکستان کی سرزمین پر حملہ ہوا تو نہ ہندوستان میں چڑیاں چہکے گی، نہ گھاس اگے گی، نہ پرندے پھڑپڑائیں گے، اور ہندوستان کو اپنی صفحہ ہستی سے مٹا کے رکھ دیں گے، کیونکہ پاک کی زندگی کا یہ آخری مارکہ ہو۔